سورۃ الممتحنہ شروع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان عرصے میں نازل ہوئی ہے۔ ان دونوں واقعات کی تفصیل پیچھے سورہ فتح کے تعارف میں گزر چکی ہے۔ اس صورت کے دو بنیادی موضوع ہیں۔ ایک یہ کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں جو بات طے ہوئی ہے، اگر کوئی مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے۔ اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں پہ نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لے کے دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہے یا آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ سورت کا دوسرا موضوع جو بالکل شروع میں بیان ہوا وہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلقات رکھنا جائز ہے اور کس قسم کے ناجائز۔ چنانچہ سورت کو اس حکم سے شروع فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو دشمنوں سے خصوصی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکے سے باہر نکالتے رہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستی کی بات کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ کرتے ہو میں ان سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کے تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تمہارے حقائق کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا جب تک تم صرف ایک اللہ پہ ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہمارے پروردگار ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنائیے، اور ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یقیناً آپ اور صرف آپ کی ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت سے امید رکھتا ہو، اور جو شخص منہ موڑے تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ
تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، تم ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم لوگ ہوں گے۔ ظالم لوگ ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پہ مہر کی صورت میں خرچ کیا ہو وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے ان کے مہر نہیں ادا کر دیے، انہیں ادا کر دیے ہوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پہ مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنے مسلمان ہو جانے والی بیویوں پہ خرچ کیا تھا اور ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پہ خرچ کی تھی، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں مانیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھیں گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ عربی محاورے کے مطابق ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھلم کھلا اور جانتے بوجھتے کسی پہ جھوٹا بہتان باندھا جائے، اور ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بہتان باندھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنے شوہر کا بیٹا قرار دے جو در حقیقت اس کا نہیں ہو۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے جیسے کافر لوگ قبروں میں مدفون لوگوں سے مایوس ہیں۔ یعنی جس طرح کافر لوگ اپنے مرے ہوئے عزیزوں، دوستوں اور باپ دادوں سے مایوس ہے کہ وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اسی طرح یہ لوگ آخرت کی زندگی سے مایوس ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے وہ کافر مایوس ہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جو کافر قبروں میں جا چکے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسی طرح یہ لوگ بھی آخرت کی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔